یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر غیر اللہ کا مسئلہ۔ یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلاً مٹھائی کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہا نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما احل بہ لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ کتب فقہا بحر الرائق وغیرہ میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔ یہ مسئلہ قیاسی ہے جس کو نص قرآنی متعلقہ حیوانات پر قیاس کیا گیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اضطرار و مجبوری کے احکام۔ آیت مذکورہ میں 4 چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم استثنائی مذکور ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس حکم میں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کو کھا لینے سے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اس میں مضطر کے لیے جان بچانے کے واسطے 2 شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کے کھا لینے سے بھی گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ مضطر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو، معمولی تکلیف یا ضرورت سے مضطر نہیں کہا جا سکتا۔ تو جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی، اس کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھا لینے کی گنجائش دی گئی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو، کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ اہم فائدہ، یہاں قرآن عزیز نے اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزوں کے کھانے کو حلال نہیں فرمایا بلکہ لا اسم علیہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اب بھی اپنی جگہ حرام ہی ہیں، مگر اس کھانے والے نے بوجہ اضطرار کے استعمال حرام کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ حلال ہو جانے اور گناہ معاف کر دینے میں بڑا فرق ہے۔ اگر اضطراری حالت میں ان چیزوں کو حلال کر دینا مقصود ہوتا تو حرمت سے صرف استثناء دینا کافی ہوتا، مگر یہاں صرف استثناء پر اکتفا کر دینے کے بجائے لا اسم علیہ کا اضافہ فرما کر اس نقطہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ حرام تو اپنی جگہ حرام ہی ہے اور اس کا استعمال گناہ ہی ہے، مگر مضطر سے یہ گناہ معاف کر دیا گیا۔ حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال۔ آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس چیز کی جان خطرہ میں ہو وہ جان بچانے کے لیے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، مگر آیت مذکورہ ہی کے اشارہ سے اس میں چند شرطیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ حالت اضطرار کی ہو، خطرہ جان جانے کا ہو، معمولی تکلیف و بیماری کا یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بجز حرام چیز کے اور کوئی چیز علاج و دوا کے لیے میسر نہ ہو یا موجود نہ ہو، جیسے شدید بھوک کی حالت میں استثناء اسی وقت ہے جبکہ کوئی دوسری حلال غذا موجود و مقدور نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اس حرام کے استعمال کرنے سے جان بچ جانا یقینی ہو، جیسے بھوک سے مضطر کے لیے 1-2 لقمہ حرام گوشت کا کھا لینا عادتاً اس کی جان بچانے کا یقینی سامان ہے۔ اگر کوئی دوا ایسی ہے کہ اس کا استعمال مفید معلوم ہوتا ہے مگر اس سے شفا یقینی نہیں، تو اس دوائے حرام کا استعمال آیت مذکورہ کے استثنائی حکم میں داخل ہو کر جائز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ مزید 2 شرطیں آیت قرآنی میں منصوص ہیں کہ اس کے استعمال سے لذت کا حاصل کرنا مقصود نہ ہو اور قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے۔
آیت مذکورہ کی تصریح اور اشارات سے جو قیود و شرائط حاصل ہوئے، ان شرائط کے ساتھ ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں باتفاق فقہاء امت جائز ہے۔ ان شرائط کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حالت اضطرار کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، دوسری کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ نمبر 3، اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو۔ نمبر 4، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ نمبر 5، قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ غیر اضطراری حالت میں عام علاج و دوا کے لیے حرام چیز کا استعمال۔ اضطراری حالت کا مسئلہ تو شرائط مذکورہ کے ساتھ نص قرآن سے ثابت اور اجتماعی حکم ہے، لیکن عام بیماریوں میں بھی کسی ناپاک و حرام دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ بغیر اضطرار اور ان تمام شرائط کے جو اوپر مذکور ہوئیں حرام دوا کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی، بخاری شریف۔ بعض دوسرے فقہاء نے ایک خاص واقعہ حدیث سے استدلال کر کے جائز قرار دیا، اور واقعہ عرینین کا ہے جو تمام کتب حدیث میں مذکور ہے کہ کچھ گاؤں والے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی، جس سے ان کو شفا ہو گئی، مگر اس واقعہ میں متعدد احتمالات ہیں جن سے حرام چیز کا استعمال مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ عام بیماریوں میں جب تک شرائط اضطر مذکور نہ ہوں حرام دوا کا استعمال جائز نہیں، لیکن فقہاء متأخرین نے موجودہ زمانے میں حرام و ناپاک دواؤں کی کثرت اور ابتلاء عام اور عوام کے ذوف پر نظر کر کے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری حلال اور پاک دوا اس مرض کے لیے کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ در مختار میں فصل بیر سے پہلے مذکور ہے۔ حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے میں اختلاف ہے اور ظاہر مذہب میں اس کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ بحر الرائق کتاب الرضاع میں مذکور ہے، لیکن منصف تنویر نے اس جگہ رضاع میں بھی یہاں بھی حاوی قدسی سے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا دوا و علاج کے لیے حرام چیزوں کا استعمال اس شرط سے جائز ہے کہ اس دوا کے استعمال سے شفا ہو جانا عادتاً یقینی ہو اور کوئی حلال دوا اس کا بدل نہ ہو سکے، جیسا کہ پیاسے کے لیے شراب کا گھونٹ پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسئلہ تفصیل مذکور سے ان تمام انگریزی دواؤں کا حکم معلوم ہو گیا جو یورپ وغیرہ سے آتی ہیں، جن میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کا ہونا معلوم و یقینی ہو، اور جن دواؤں میں حرام و نجس اجزاء کا وجود مشکوک ہے، ان کے استعمال میں اور زیادہ گنجائش ہے۔ اور احتیاط بہرحال احتیاط ہے، خصوصاً جب کہ کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔